کوئی دور بھی کوئی وقت بھی اولیاء کے وجود سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک لفظ بعض لوگ بولتے ہیں جو اچھا نہیں ہے، کہتے ہیں جی اس دور میں کوئی نہیں اللہ کا ولی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری پہچانوں میں کمی ہے، توجہ میں کمی ہے، ورنہ ولیوں کا وجود اسلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ دلیل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ قیامت تک حضور کی امت میں اللہ کے ولی ہوتے رہیں گے، اور پورا مضمون ہے یہ قرآن پاک کا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پورا مضمون ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتبعوا سبیل من اناب الی۔ پورا مضمون، جگہ جگہ اللہ کے ولیوں کی علامتیں، واتبعوا سبیل من اناب الی، اس کے پیچھے چل جو میرے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو میری طرف رجوع کر رہا ہے تو اس کے پیچھے چل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ درجنوں آیات، فاسألوا اہل الذکر، فرمایا ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو پوچھ لیا کرو۔ ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں کہہ رہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام، اور وہ کون ہے؟ قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا نماز کے اندر کہتا رہتا ہے ولیوں کے پیچھے چلنا ہے، یا اللہ چلا، باہر نکل کے مکر جاتا ہے، مکر جاتا ہے، کہتا ہے مجھے خود قرآن حدیث آتا ہے۔ اور یہ اب ایک تو تھے نا پہلے کچھ لوگ جن کے نظریات میں فرق تھا، اب اپنے بہت سارے لوگ کہتے چھوڑو کیا ضرورت۔ بھئی پورا مضمون ہے قرآن پاک کا اللہ کے ولی، پورا ایک مضمون ہے، حدیث کا پورا باب ہے۔ آج میں صفات اولیاء عرض کرنے لگا ہوں، پہلے یہ تو سمجھ لینا جن سے پیار کرنا ہے وہ ہوتے کس طرح کے ہیں۔ آج یہ سمجھ لیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتا کون ہے۔ ایک ہے میں کہوں کہ ولی فلاں ہوتا ہے، ایک ہے کہ کوئی بزرگ کہیں، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھیں تو اگر صحابی بتائیں پھر تو کیا ہی بات ہے، اور اگر بالکل ہی ہم اتھارٹی پہ جانا چاہیں بنیاد پہ تو بہتر نہیں ہمیں خدا بتا دے اور محمد مصطفیٰ بتا دے صلی اللہ علیہ۔ یہ سب سے مضبوط بات نہیں؟ کیا خیال ہے؟ 100 گلاں تے سرے تے گنڈ۔ بھئی پوچھو ہی نہ کسی سے، ڈائریکٹ قرآن پاک سے پوچھ لو ولی کون ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اج گل مکدی نہ مکائیے، ضرورت ہی نہ رہے۔ ایک کہنا میں بابا صاحب سے سنا ہے، دوسرا کہتا میں نے خواجہ صاحب سے سنا ہے، تیسرا کہتا میں نے فلاں صاحب سے سنا ہے۔ بھئی ضرور، کوئی عرض نہیں، یہ سارے لوگوں کی بات سار آنکھوں پہ، پر جو بات اللہ بیان فرمائے، جو بات اللہ کا قرآن بیان فرمائے وہ سب سے مضبوط ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے ولیوں کی علامت بیان کی، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 112 ہے، 11واں سپارہ ہے، گھر جا کے پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں، میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے التائبون، اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا العابدون الحامدون، وہ یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات، خاصی توجہ کرنی ہے، یہ قرآن پاک ہے نا جی، یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے، خاص غور کریں۔ اور رٹا ختم کرنے لگا ہوں آج، جو قرآن پاک بیان کرے اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے نا اتفاق، ضروری بات ہے نا جی۔ تو یہ ہمارے پاس قول فیصل ہے اللہ کی کتاب، ہمیں باہر جانے کی ضرورت۔ کسی نے ٹال والا ولی سمجھ لیا ہے، کسی نے گال والا ولی سمجھ لیا ہے، کوئی ولی بنا کے بیٹھ گیا ہے، کوئی بنا کے جاہل مطلق، پرلے درجے کے جاہل لوگ، دین کی روح ابجد کا نہیں پتا، اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔
پتہ نہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا بھی، کس طرح لوگوں کو قابو کرتے ہیں این فرائض چیزوں پہ۔ اب یہ ملنگوں نے پکا رٹا لگایا، کہتے ہیں مولویاں کو نہ جایا جائے، اور میں کہتا رہتا ہوں میں بھی اس مولوی کے خلاف ہوں جو مولوی دینداری نہیں کرتا، دنیا داری کرتا ہے۔ پر مولوی کا معنی مولا والا، کیا ترجمہ ہے؟ عجیب تو آدمی ہے، پکا رٹا۔ وہ ہمارے سندھ کے راجے مہاراجے سائیں، پنجاب کے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے نا تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا۔ اسی طرح یہ جو پیر ہے نا آج کل کے، یہ علماء کے پاس نہیں جانے دیتے، کہتے ہیں انہوں نے پتہ لگ گیا تو سانوں مننا ہی کو نہیں ہے، لہذا ان کو دور دور رکھو تاکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پیچھے۔ ادھر تسی بابا تیانے لایا ہے کہانیاں سنا سنو کے۔ اب تو لوگ دین بھی قوالوں سے سیکھتے ہیں، قوالوں سے معاذ اللہ، اور ایسے ایسے کفر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جو قرآن بیان کرے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر نہیں؟ قرآن مجید نے کہا التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، سائحون، روزے رکھنے والے۔ کون جی؟ ولیوں کی علامتیں، روزے رکھنے والے، راکعون ساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے۔ بس توبہ کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، یا اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، میدان میں رہنے والے، میدان میں، والحافظون لحدود اللہ، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدوں کی یہ علامتیں بیان کر کے کہا وبشر المومنین، محبوب اپنے ان غلاموں کو میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دے۔ محبوب یہ جو تیرے غلام ہیں نا جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کو میری رضا اور جنت کی، یہ توبہ کرنے والے، پھر فرمایا عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا بولیے اور برائی سے من، اور اللہ کی حدوں کی، محبوب انہیں خوشخبری دو جنت کی۔ انہیں توبہ، ولی وہ والی توبہ نہیں کرتے جو ہم توبہ کرتے ہیں، شب برات کی ساری رات استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، چیخوں کی آوازیں مسجد میں، ہر مسجد سے رونے کی آواز۔ پکی سچی توبہ کر کے شیخ آئے ہیں پر دکان پہ جا کے سویرے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ مذاق ہے؟ ساری رات روتا رہا ہے، سویرے دفتر کھولا ہے، فراڈ شروع کر دیا ہے، تو نے توبہ کی ہے؟ حد ہو گئی بھائی، یہ والی توبہ نہیں۔ ایک توبہ میرے نبی پاک بھی کیا کرتے تھے۔ بھائی توبہ تو ہے رب سے رشتہ بنانے کا نام، میرے نبی پاک بھی ایک توبہ کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں حضور نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ یہاں تو میرے طرح کے بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے۔ بہت سارے لوگ، کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ہم نیک ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ، ان کا یہ سٹائل نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا، اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جانے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا۔ فرماتے میں لے آیا، گھر لا کے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا۔ کھائے گا کیا؟ حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جس نام سے پکارو گے آ جاؤں گا، جو دو گے کھا لوں گا۔ کہا کس کمرے میں رہو گے؟ کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ کہتے میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں پسند کر لو۔ ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں
میں اسے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا، میرے اشارے سمجھتا۔ ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھا، اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا۔ سنو ولیوں کی توبہ، فرماتے اس کے کمرے سے چیخنے کی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معافی دے دے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، نور ہی نور، اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ فرماتے ہیں وہ خود ہی بولا، اور معافی دیکھو بھائی، توبہ دیکھو اللہ والوں کی۔ کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے زندگی دی، نعمت دی، آنکھیں دی، کان دیے، سانسیں چلائیں، بغیر مانگے سارا کچھ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا، پر مجھے معاف کر دے۔ میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہیں، میرے مالک کا بھی حق ہے، اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا، بس 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور۔ اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے، خدایا میری غلطی معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے۔ اور راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، فجرے ہوئی گناہگار کا آون، سب تو نہیں، یا اللہ چاہیے تھا میں 24 گھنٹے سجدے کرتا، بخش دے، یہ میری خطا معاف کر دے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے، جب خلقت ساری سوتی ہے، اور درویش کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، ستے امیان جگاوے۔ یا اللہ معاف کر دے، میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا، سارا دن لمبی نہ، معافی دے دے، یہ توبہ ہے اللہ والوں کی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں اس کو کونے میں لے گیا، میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں، مکان تیرے پاس رہے گا، کھانا تجھے ملے گا، تو آزاد ہے۔ اس نے کہا حضور ہوا کیا، ہوا کیا؟ ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں ہوں، لوگوں کو پتا چلے بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے۔ اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تو آزاد ہے، تو کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے، توبہ دیکھ لی۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ پھر تڑپ کے رویا، سجدے میں سر رکھا، تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدتوں راز میں، یہ تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں۔ اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تو نے، یہ عبادتیں، یہ توبہ، یہ ریاضتیں، یہ تیرا میرا راز تھا، اللہ تو نے پردے ہی کھول دیے، مہربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما، اللہ معاف کر دے، مجھے پردہ پوشی عطا کر۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سجدے میں اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، پھر وہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی، پرواز کر گئی، چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ او بھائی اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نہیں پیے، یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے، سارا کچھ کر کر آ کے نا، سارا کچھ کر کر آ کے پھر بھی معافی، ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی، یا اللہ معاف کر دے، سارا دن عبادت کر کے پھر بھی کہتے اللہ بخش دے۔ وہ نیکوکار ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں، یہاں گناہگار ڈٹے ہوئے، ڈٹ گئے۔ توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو توبہ کریں گے نا، اور ہمارے زمانے میں تو گناہگار ہے ہی نہیں، سارے نیکوکار ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ گناہگار ہوں گے تو توبہ کریں گے۔ کئی دفعہ نا ہمارا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، دوست ناراض ہو جاتا ہے،
تو وہ جب ناراض ہوتا ہے نا بہت زیادہ بولتا نہیں تو ہم پھر قریب جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، کیوں ناراض ہے، کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے نہیں بس چھوڑو، ہمیں نہیں پتا ہوتا، تفصیل پوچھنی پڑتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تو نے ایک جملہ کہا تھا نا وہ تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر ہمیں خیال آتا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، راضی کرتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے نا جناب؟ تو بندے سے تو بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تجھے پتا نہیں، تو کیا اللہ کی ایسی نافرمانی نہیں ہوتا تھی جس کا تجھے پتا ہی نہ ہو؟ اللہ کے بندے روز رات کو معافی مانگ کے سوتے تھے، روز، پتہ نہیں کوئی انجانے میں جملہ نہ نکل گیا ہو، ہر وقت ڈرے رہتے تھے، سیمر بندوں سے نہیں، کس سے؟ زور سے بولیے، ڈرے رہتے تھے یا اللہ معاف کر دے۔ ان کی طبیعتوں پہ خشیت طاری رہتی۔ ہم دلیر لوگ ہیں، توجہ نہیں کرتے عزیز بھائی، اور ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، ایک وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے بندے کو، گناہ کرتا ہے اللہ مہلت، پھر سزا شروع ہوتی ہے، پھر بندہ اس کی پکڑ میں آتا ہے، پھر جب پیر پھسلتا ہے تو کسی جگہ اس کا ہاتھ دوبارہ نہیں پڑتا، وہ پھر پھسلتا ہی جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ہم مہلت کے وقت توبہ نہیں کرتے، اور جب پھسل جاتے پھر ہم کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہوا۔ دیکھو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سود کا کاروبار کرتے تھے، اب تو لوگوں نے نام بدل دیا ہے نا، سود کا نام لوگوں نے پرافٹ رکھا ہے، اور بڑے بڑے حسین لوگ ہیں، اور نئے نئے ہمارے ترجمے، او میں وہ پیسے غریبوں کو دے دیتا ہوں۔ کبھی گندے پانی سے وضو ہوا ہے؟ تو گندے رقم سے غریبوں کا بھلا کرے گا تجھے ثواب ملے گا؟ تو مذاق کر رہا ہے تو دین کے ساتھ۔ کبھی گندے پانی سے بھی وضو ہوا ہے؟ میں غریبوں کو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نبی پاک سے زیادہ تجھے غریبوں سے پیار ہے معاذ اللہ؟ حضور نے نہیں کہا سود لے لو اور غریبوں کو دے دینا، حضور رحمت للعالمین ہے نا، تو چاہیے تھا کچھ ایک ہمیں دے کے جاتے۔ حبیب اجمی کہتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری کبھی کبھی مجھے ملتے تھے اور مجھے فرمایا کرتے تھے مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تیری سزا شروع ہو جائے، مہلت سے فائدہ اٹھا، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، تو سمجھتا ہے میں بڑا سمارٹ ہوں، میری بڑی عقل ہے، میں کہیں الجھ نہیں رہا، میں جا رہا ہوں دھوکے دیے جا رہا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ ہی نہیں رہا، یہ مہلت ہے، فائدہ اٹھا، ورنہ پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ سخت ہے۔ توبہ کر لے، مہلت کے وقت توبہ کر۔ کہتے میری دل پہ بات اثر نہیں کرتی تھی، میں جی کرتا، ارادہ کرتا پر چپ کر جاتا، میرے پاس بڑی رقم تھی لوگوں کو دے رکھی تھی سود پہ، میں وہ پیسے لاتا اور اسی سے میرا سارا کام چلتا۔ میں نے تجزیے پڑھے ہیں، مجھے یقین نہیں آتا، ویسے میں نے تجزیے پڑھے ہیں کہ لوگوں نے اربوں روپیہ بینکوں میں رکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے جو اخباروں میں پڑھا اربوں روپیہ، اور لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور کمائی کھاتے ہیں سود کی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ فرماتے میں نے کہا مولوی پیر صوفی بتاتے ہی رہتے ہیں، میرے پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ایک دن نا ایک بندے کی گوشت کی دکان تھی، اس سے میں نے سود لینا تھا، میں اس کی دکان پہ گیا، پیسے رکھ، اس نے کہا یار مہلت دے، نہیں ہے، کہا ادھر پیسے رکھ، یار نہیں تیری مہربانی، کہا چل پھر اتنے کلو گوشت اتار، لیکن پیسے پھر بھی باقی ہیں سود والے۔ کہتے وہ گوشت میں اتار کے لایا، میری بیوی بھی مجھے روز سمجھاتی تھی کہ باز آ جا، کہتے میں گوشت گھر لایا، حضرت بی بی اجمی کہتے ہیں میری بیوی نے پکانے کے لیے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی، اور ابھی اس نے مسالہ ڈال کے اس کے اندر چمچہ گھمایا ہی تھا کہ وہ سارا خون بن گیا۔ میری بیوی چلائی، کہنے لگی جلدی آ، تو بھی برتن لا، بچے بھی بلا، میں بھی بیٹھتی ہوں، یہ خون بن گیا جو تو غریبوں کا نچوڑ کے لایا تھا، آج خون پیئیں گے سارے، آ جا۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں بات گونجی حضرت حسن بصری کی کہ وقت پہ توبہ کر لے کہیں تیری سزا نہ شروع ہو جائے، مہلت کے وقت توبہ کر کہیں سزا نہ شروع ہو جائے، آج بچ جا۔ فرماتے آواز گونجی، میں سمجھ گیا کہیں سزا تو نہیں شروع ہو گئی، میں تڑپا،
بچے گود میں بٹھا کے میں کھول کے رویا. میں نے اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد نہیں کرتا. کہنے لگی جا پھر. توبہ پہ قائم وہی رہتا ہے جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے. تو ادھر توبہ ادھر ٹوٹ جاتی ہے. جا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تو توبہ پہ قائم رہے, تاکہ وہ تیری بیٹری چارج کرے, تیرے ایمان کو حرارت دیتا رہے. کہتے میں نکلا گھر سے حضرت حسن بصری کے پاس توبہ کرنے. ابھی میں رستے میں تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. فرماتے ہیں بچے کھیل رہے تھے, ایک بچہ پکارا, کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹو, بہت بڑا سود خور ہے یہ, ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پہ پڑے تو ہم بھی نحوست والے ہو جائیں, پیچھے ہٹ جاؤ. کہتے ہیں ایک اور چوٹ لگی. میں نے کہا یا اللہ تیری ننھی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے, یہ بھی. فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کے پاس گیا تو قدموں پہ سر رکھ کے میں بڑا رویا. میں نے کہا میرے لیے دعا کر, عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. سنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو بڑی جلدی سنتا ہے. پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا پردہ چپایا ہی پلا اسی. دعا کر وہ مجھ سے راضی ہو جائے. اب تو میرے بچوں کی ہنڈیا میں خون آنے لگا ہے, مہربانی کر. کہتے ہیں حضرت حسن بصری نے کہا تجھے مبارک ہو, میں دیکھ رہا ہوں تیری توبہ سچی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر احساس, تیرے لفظ بتاتے ہیں تو کھری تو جا, اللہ بڑا مہربان ہے. کہتے تسلی دی, پیار کیا, کھری توبہ کی, بیعت ہوا, واپس آیا تو بچے وہیں کھیل رہے تھے, ابھی کھیل رہے تھے. فرماتے میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس سے گزرا تو ایک بچہ پکارا, کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے. اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے, اللہ کا ولی حبیب آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے کوئی مٹی اڑے اور ولی کے کپڑوں پہ پڑ جائے اور ہم اللہ کے ولی کے بے ادب ہو جائے. پیچھے ہٹو, رستہ دے دو. فرماتے میں اللہ اکبر کہا. میں نے کہا مالک تیرے قربان جاؤں, ابھی میں نے توبہ کی اور ابھی تو نے اپنی مخلوق کے دل میری طرف موڑ دیے. ابھی بھائی توبہ کھری سچی, مہلت کے وقت توبہ کرو. پھر جب وہ والا وقت آتا ہے نا جب سزا شروع ہو جاتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں مانگا کرو, رب دکھوں میں جلدی قبول کرے گا. سکھوں میں مانگ لو, دکھوں میں جلدی قبول ہوں گی. تم صرف دکھوں میں مانگتے ہو پھر حکمت الہی کے تحت دیر ہوتی ہے. بھائی پہلی ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. ولی کی پہلی صفت کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا, اس نے کہا مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب, کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق. اس نے کہا اللہ کرے پیر بھی توبہ کر لے, مرید تو بڑا رو گیا بیچارہ, اللہ کرے یہ بھی توبہ کرے, یہ بھی باز آئے. توبہ انسان کو نوازتی ہے ہر وقت, ہر جملے سے, ہر بات سے. اور ایسی غلطیاں جن کا ہمیں پتہ ہے ان سے تو کرنی ہے, جن کا نہیں بھی پتا ان سے بھی. اب کیا کریں؟ التائبون العابدون, اب اللہ کی عبادت کریں. ولیوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کی. ہمارے زمانے میں نفلوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. عصر کی پہلی 4 سنتے ہیں, عشاء کی کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا گھروں میں حجرے مخصوص ہوتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ, کچھ نوافل گھروں میں بھی پڑھا کرو. وہ اذانوں سے پہلے وضو کر کے بیٹھے ہوتے تھے, مصلی آباد ہوتے تھے, اور بہت سارے بزرگوں کی قبریں اس جگہ پہ بنی جہاں وہ عبادت کرتے تھے. نفلوں سے دور ہیں ہم, نفلوں سے. نفل سے کیا ملتا ہے؟ نفل پڑھنے سے رب رحمان ملتا ہے, اللہ ملتا ہے نفل پڑھنے والے کو. بخاری مسلم میں موجود ہے میرے نبی پاک صلی اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھے. وہ ساری دنیا کو سویرے بتائے نا کہ جدو میں سویرے 3 بجے اٹھیا نا ادو میں ویکھیا تے کتے پونک رہے سن. یہ تو نے خبر دی ہے کہ میں صبح 3 بجے نہ. یہ کس کے ساتھ راز ہے بولیے؟ بڑی زبردستی بعض بندے بٹ کے بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کوئی بندہ ملے تو اسے بتائیں. آج جی میں سویرے سویرے اٹھیا, سویرے تے ایک منڈا ٹیلی فون تے لگا سی. میں کہا تسی نفل پڑھن اٹھے سو کہ منڈا ویکھن اٹھے سو؟ تو جڑے کام اٹھے سو کرو, انہوں لگا رہن دیو, اپنا کام کرے. وہ اصل مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غبار چڑھا ہوا ہے طبیعت میں کہ کسی طریقے میں بتا دوں کہ میں سویرے 3 بجے. تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں شراکت داری ہو گئی, اور اللہ کو شراکت داری پسند نہ.
تو وہ اپنے رب کے ساتھ راز نیاز کا وہ عبادت کا ثواب بڑھ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کثرت سے نفل پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر میں اس شخص کا وجود بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ آنکھیں بندے کی ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ پیر بندے کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی۔ تو پھر اگر کوئی ولی دور سے سن لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ تو اگر کوئی ولی دور سے دیکھ لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اگر کوئی ولی ہاتھ بڑھا کے کسی کی پریشانی دور کر دے تو طاقت کس نے دی؟ یہ پیچھے طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو یہ بخاری مسلم ہے۔ اللہ کی عبادت کریں، عبادت سے برکت آتی ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد تھے، تابعی بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں بیٹھا نا تو برے کاروباروں سے میری طبیعت تو چاٹ ہو گئی۔ کئی کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا، اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا تو مجھے ڈر آتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نا بڑی کوشش کی پر میری مرضی کا کام مجھے، صوفی کاہل نہیں ہوتے، سست نہیں ہوتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ فرماتے ہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال کما کے بچوں کو کھلاؤں پر میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا۔ حد ہو گئی۔ اور جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں ضرور آتی ہیں، یہ پکی بات ہے، پکی بات۔ جب وہ غلط ملت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے سارا کچھ صحیح ہے، جب سیدھا ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں بھی ضرور آتی ہیں، یہ مزاج ہے دین کا۔ آپ فرماتے ہیں میں پریشان رہنے لگا، حالات خراب ہونے لگے، آزمائش سخت ہونے لگی، کاروبار بند ہو گیا، کام ہی کوئی نہیں ملتا تھا۔ میری بیوی ناراض رہنے لگی، ہلکا ہلکا تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا، پھر جلال میں آ گئی، اور ایک دن مجھے کہنے لگی اگر آج نانا کچھ لے کے آئے تو بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، نکل گیا فجر پڑھ کے کام کی تلاش میں۔ میں نے ظہر تک تلاش کیا لیکن مجھے کام نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں نہر فرات کے کنارے تپتی ہوئی ریت پہ میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو آج اللہ کی نہ کر لیں، آج اللہ کی مزدوری نہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے گرم ریت سے تیمم کیا، وضو کیا وہیں فرات، اور گرم ریت پہ کپڑا بچھایا تو نفل پڑھنے شروع کر دی، زور سے اثر تک نفل پڑھے، زور سے۔ چلے میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا، اللہ کرے کہ ہم مغرب کے بعد والے نفل ہی پڑھنے شروع کر دیں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال دیکھے، عبادت کا حال دیکھے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا آج اللہ کی مزدوری کرے، زور سے اثر تک نفل پڑھے گرم ریت پہ، اور جب اثر ہوئی نا تو میں نے اپنے رومال میں نا تھوڑی سی ریت باندھ لی۔ گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، میں نے کہا بیوی نے دیکھا نا خالی ہاتھ آیا ہے تو اندر سے شور کرے گی، ہم صاحب بھی سنیں گے، تو چلو جب دیکھے گی نا رومال میں کچھ ہے حوصلہ کرے گی، جب اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا۔ آپ مسکرا رہے ہیں نا ہلکا ہلکا، اس کا مطلب ہے ان باتوں میں کافی صداقت ہے، پرانے بزرگ کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بہرحال کافی حد تک صداقت ہے، یہ شور ہوتے رہتے۔ کہتے میں نے وہ کہا کہ چلو دور سے دیکھے گی تو گھر جا کے سمجھا لوں گا۔ آپ فرماتے پہلے میری بیوی دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی، بچے بیٹھے رہتے تھے، منتظر ہوتے تھے کہ کچھ لے کے آئے، گھر میں فاقہ ہوتا۔ آج میں گیا تو شور ہی کوئی نہیں، کوئی شے نظر نہ آئی، وہ ریت سے بھرا ہوا میرا پلو میں نے دروازے کے ساتھ رکھا، اندر چلا گیا، بیوی کو آواز دی کہاں ہو؟ کہنے لگی منہ ہاتھ دھو لو، میں روٹی لے کے آئی۔ حد ہو گئی، روٹی کدھر سے آئی؟ اس گھر میں تو فاقے تھے، کھانا کدھر سے آیا؟ کہتے روٹی لائی، سلاد بھی لائی، دودھ بھی لائی، اس زمانے میں جو نعمتیں تھی پھل بھی لائی، سارا آگے۔ میں نے گھور کے دیکھا، میں نے کہا کدھر سے آیا یہ سارا کچھ؟ کہاں ہے بچے؟ کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل گئے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا میری بیوی کا کردار تو چاند سے زیادہ اجلا ہے، تو یہ سارا کچھ کیسے آیا؟ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا سارا کچھ؟ تو کہتی ہے میری طرف دیکھ کے کہنے لگی پتہ نہیں آج کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے،
پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے، زور ہوئی ہے تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہیں، چاول بھیجے ہیں، پھل بھیجے ہیں، اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کہتے کہتے اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا آیا تھا، اب اور کیا لائے ہو؟ آپ فرماتے میں سکتے میں تھا، اس نے جا کے میرا رومال جو کھولا، میں ریت لایا تھا، رب کریم نے ہیرے بنا دیے، وہ ہیرے بن گئے۔ آپ فرماتے کہنے لگی کس کریم کی مزدوری پہ گئے تھے؟ فرماتے میں اٹھا اور کچی زمین پہ سر سجدے میں رکھا، میں نے کہا مالک میں ساری زندگی دنیا راضی کرتا رہا، لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا رہا، تعلقات بنا کر تھوڑی سی روزی کے لیے جدوجہد کرتا رہا، دھتکارا گیا، ستایا گیا، مولا میں تو تیرے دروازے پہ آج آیا ہوں، پوری دیہڑی بھی نہیں لگائی، زور سے سر ڈیوٹی کی ہے، اللہ تیری تھوڑی مزدوری کا اتنا اجر ملتا ہے، خدایا تو اتنا نوازتا ہے۔ فرمایا اللہ میں محنت بھی کروں گا، کام بھی کروں گا، لیکن دنیا کی مزدوری تھوڑی کروں گا، مالک تیری عبادت زیادہ کروں گا۔ بھائی یاد رکھو ہم ساری زندگی لوگ قبروں میں چلے گئے، مسجد نہیں آئے، قبروں میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر میں جانے کا ٹائم آیا، لوگوں کی نمازیں پڑھ دی گئیں پر لوگوں نے نمازیں شروع نہیں کی، نمازیں پڑھ دی گئی۔ کہیں لے جاؤ، شادی کا موقع ہے تو وہ کراچی جانے کو تیار ہے، لیکن چند فرلانگ پہ مسجد ہے، مسجد جانے کو تیار ہے۔ اللہ کے ولی کی علامت ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے، اور جو نہ نماز پڑھے نہ نماز پڑھائے وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں زندیق تو ہو سکتا ہے پر پیر ہو سکتا بالکل بے دین ہے، بلکہ بد دین ہے، پیر ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر عبادت کی روشنی ہوتی ہے، تقوی کا حسن ہوتا ہے، تقوی کا، پرہیزگاری کا نور ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ اور یہاں وہ بس نہیں کرتے، الآمرون بالمعروف، اب نیکی کا حکم دیں گے، والنہون عن المنکر، اور برائی سے۔ جی پیر تو کسی تحریک میں نکلتے ہی نہیں، بڑے بڑے گدیوں کے پیر جو ہے نا، بڑے بڑے، کبھی آپ نے دیکھے کسی جلوس میں آتے ہوئے؟ جی چلے کچھ درویش ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کے تقاضے کے مطابق نہیں آتے، لیکن وہ امت کی مظلومیت سے بے خبر نہیں ہوتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ عبادت گزار ہے، وہ ویسے ہی نہیں نکلتے، وہ چلیں لیکن وہ مرید اگر بلائے تگڑا تو پشاور بھی چلے جائیں، جی لندن کا بھی دورہ کر رہے ہیں، امریکہ بھی ہوا ہے۔ سنیں بھائی سنیں، یہ قرآن مجید، یہ صفتیں کون بیان کر رہا ہے ولیوں کی؟ کون بیان کر رہا ہے؟ تو کسی ملنگ کی ماننی ہے کہ اللہ کی ماننی ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ولی کی صفت یہ ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے۔ پیر صاحب امریکہ چلے جاتے ہیں، لندن یورپ چلے جاتے ہیں، لیکن کسی تحریک میں نہیں، کسی میں نہیں۔ ناموس رسالت کی بات آئی، پیر سوئے رہے۔ کون تھے سڑکوں پہ؟ پیر تھے کہ مولوی تھے کہ نعت خواں تھے؟ قوال تھے جن کو سرمایہ کھا گئے جو سارا ہمارا، یہ لوگ تھے۔ تحریک ختم نبوت میں ڈنڈے کس نے کھائے؟ علماء نے۔ غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلی تو سڑکوں پہ کون نکلا؟ تحریک ختم نبوت۔ بتاؤ نا کسی پیر کا بیان دکھاؤ مجھے جس نے کہا ہو۔ تھک گئے گلے، ہماری ریکارڈنگیں لا لا کے لوگ ہمیں سناتے ہیں، کہتے ہیں جناب آپ کی سخت تقریریں نوٹ ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ دور دور جا رہی ہیں، تھوڑی احتیاط کریں۔ میں نے کہا یار کس طرح احتیاط کریں، کیسے احتیاط کریں؟ جس کتے کو اس کا مالک 4 روٹیاں ڈالتا ہے وہ ساری رات آوازیں دے دے کے گزار دیتا ہے کہ میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا، ہم نے تو ساری زندگی رسول اللہ کا کھایا ہے، تو تیرے کہنے پر خیال کرے، تیرے کہنے پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتا نہیں کر رہا نمک حرامی اور تو ہمیں مشورہ دے رہا ہے؟ جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے، اور مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ ہم سے کوئی آدمی نرمی کی امید نہ رکھے، تم غیرت ایمانی کو للکارو ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، ختم نبوت کی بات کرو ہم خاموش رہیں، ناموس رسالت کی بات کرو ہم خاموش رہیں۔ دین فروش اور ہوتے ہیں اور دین کے چوکیدار اور ہوتے ہیں، اور اگر آؤ گے نا کبھی منہ ڈال لے دین کے معاملے میں تو چوکیدار تمہارا مقابلہ کریں گے۔
اگر مار نہ سکے تو مار ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ ارادہ ہے اور یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی. مار نہ سکے تو مار، ہاں یہ یاد رکھو. کوئی آدمی ہم سے کمزوری کی امید نہ کرے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ، ایک بچہ تپلا سرنگی بجا رہا تھا، حضرت گزرے، اس کے ہاتھ میں بانسریہ بھی تھی. فرمانے لگے بند کر، بند کر، میں نہیں بجانے دوں گا، میری موجودگی میں تو بجا ہی نہیں سکتا، میں نائب ہوں اپنے نبی پاک کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی برائی کر نہیں سکتا تھا. نبی کا منصب ہوتا ہے وہ منع کرتے ہیں، اگر نبی منع نہ کرے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، حدیث تقریری بن جاتی ہے، اصول میں آ جاتی ہے. فرمایا حضرت بند کر. اس نوجوان نے وہ باجا اٹھایا اور حضرت بایزید کے سر پہ دے مارا. آپ کا سر بھی پھٹ گیا، باجا بھی ٹوٹ گیا. حضرت بایزید علیہ رحمہ گھر گئے، گھر جا کے 2 گھنٹے کے بعد حلوہ پکایا، خادم کو بلایا، فرمایا اس کے گھر جا، یہ تھوڑے سے پیسے دے یا، اس کا باجا ٹوٹ گیا، اس کا نقصان ہو گیا ہے، اسے نقصان کے پیسے دے اور حلوہ دے یا، اس کا دل راضی ہو جائے. اور ساتھ اسے یہ کہہ دینا کہ حضرت بایزید بسطامی کہہ رہے تھے حلوہ بھی کھا لے، پیسے بھی رکھ لے، پر دوبارہ باجا خرید کے بجانا نا، اگر دوبارہ بجایا تو میں پھر منع کروں گا، میں تجھے روکوں گا، میں ہوکا دیتا رہوں گا، میں اعلان کرتا رہوں گا، میں دین کے معاملے میں بات کروں گا، میں روکوں گا، میں باز. ایک درویش تھے حضرت امام اعظم کے شاگرد، بادشاہ تپلا سرنگی بجا رہا تھا، بادشاہ تو پہنچ گئے. بادشاہ کے اٹھا کے نا وہ تپلا سرنگی تو زور سے مارا، زمین پہ ٹوٹ گیا سارا کچھ. بادشاہ نے شیر رکھا ہوا تھا، شام کا وقت تک کہنے لگا اس مولوی کو پکڑو پنجرے میں ڈالو تاکہ شیر کھا جائے. اٹھایا، بابا جی کو پنجرے میں ڈال دیا. ساری رات تپلا سرنگی بجتا رہا. سویرے فجر کا وقت ہوا تو اٹھے گویے جانے لگے. تو بادشاہ کہنے لگا پتہ کرو بابے کے جوتے شوتے کپڑے کپڑے جو بچے باہر نکال لو. لوگ کہتے ہیں ہم گئے، جب پہنچے نا شیر کے جنگلے میں تو بابا جی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور شیر ان کے پیر چاٹ رہا تھا. فرماتے پیر چاٹ رہا تھا تو باہر نکلے تو بادشاہ بھی پریشان، سارے لوگ پریشان، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا تجھے شیر نے کاٹا نہیں، کھایا نہیں، اور تو اتنے اطمینان سے نماز پڑھ رہا، تجھے خیال نہیں آیا؟ بابا جی کہنے لگے ہاں خیال آتا رہا ہے، ساری رات پریشان رہا ہوں. ساری رات کا کس بات کا خیال؟ فرمانے لگے خیال یہ آتا رہا کہ میں نے پڑھنے ہوتے ساری رات نفل، تو میں نے نفلوں کی نیت باندھی تو شیر میرے پیر چاٹنے لگا، تو اس کا جھوٹا نپاک ہوتا ہے. بس ساری رات اسی ٹینشن میں گزر گئی ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. یہی سوچتا رہا ہوں ساری رات کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. بادشاہ کانپنے لگا، کہنے لگا بابا تو ڈرا نہیں، شیر نے کاٹا نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تو جب کسی کو سفیر بھیجتا ہے تو تیرے سفیر کو کوئی قتل کرتا ہے؟ کوئی بادشاہ پکڑ کے مارتا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اسے پتا ہے بادشاہ کا نمائندہ ہے. آپ فرمانے لگے بادشاہوں کے نمائندے تگڑے ہوتے ہیں، میں تو رب کریم کا دوست ہوں، تو جس رب کریم کے دین کے لیے میں نکلا ہوا مجھے لوارس چھوڑ دے گا، میری پرواہ نہیں کرے گا؟ میں خبردار، آج کے بعد اگر تو نے غیر شرعی حرکت کی تو پھر تجھے ٹوکوں گا، پھر تجھے روکوں گا، پھر تجھے منع کروں. اللہ کے ولی میدان عمل میں رہتے ہیں، وہ ناجائز چیز سے روکتے ہیں. یہ پتہ ہے زیادہ مجمع کیوں لگتے ہیں، زیادہ درباروں پہ رش کب پڑتا ہے؟ اس وقت پڑتا ہے جب جو آتا ہے نا اس کو جی کہا جاتا ہے، لنگر، بس تیرا کام ہو جائے گا، تیری شفا ہو گئی، تیرا بیٹا ہو گیا، تو رش ہو جاتا ہے. جو آنے والے کو کہے نا پہلے نمازیں پر 5، داڑھی رکھ، دین سیکھ، اللہ اللہ کر، وہاں رش نہیں ہوتا. کہتے پیر صاحب کی تو کرامت ہی کوئی نہیں، تو مولوی ہیں وہ تو سیدھی سیدھی نمازیں پڑھا رہے ہیں. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی، وہ ساری زندگی اللہ کی حدود کے قیام کے لیے جدوجہد کرتا ہے. امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی ہے، امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی. آپ فرماتے ہیں بادشاہ وقت نے اس کو میں نے غلطی پہ روکا تو مجھے قید کر لیا، اور قید کیا جب اس نے تو جیل کاٹی، اتنی جیل کاٹی، اتنی جیل کاٹی
اتنے کوڑے مارے کہ امام احمد بن حنبل کا سارا وجود خون سے بھر گیا، کپڑے سارے خون سے آلودہ ہو گئے۔ ایک شخص امام صاحب سے کہنے لگا جب آپ واپس آئے نا رہا ہو کے، کہنے لگا حضور اتنی مار کھائی آپ نے، اتنی، نہ بادشاہ کو روکتے تو کیا ہوتا؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے امام صاحب کے وہ کپڑے، وہ کرتا خون سے بھرا ہوا پڑا ہوا تھا، امام صاحب کہنے لگے چل تو چھوڑ، مجھے کیا ملا نہیں ملا، یہ میرا ذرا کرتا تو اٹھا کے رکھ، کرتا تو اٹھا کے سینے سے لگا کندھے پہ رکھ۔ کہتا ہے امام صاحب کا خون سے بھرا ہوا کرتا میں نے جو کندھے پہ رکھا تو مجھے رسول پاک کا دیدار نصیب ہو گیا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے تو نے تو ابھی کرتا رکھا ہے تو دیدار ملا ہے، مجھے پوچھ جب میں رسول اللہ کے نام پہ مار کھا رہا تھا تو کتنے جلوے مجھے نصیب ہوئے، مجھے پوچھ کتنے جلوے میں نے دیکھے ہیں۔ تو اللہ کے بندے حدود اللہ کے محافظ ہوتے ہیں۔ زندگی میں کئی دفعہ لوگ نہیں مانتے، داتا صاحب نے لکھا ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو مصر کے لوگوں نے نہیں مانا، چونکہ آپ جو بندہ بھی ناجائز کام کرتا تھا منع کرتے تھے، لوگوں نے نہیں مانا۔ مانتے اس کو ہیں لوگ جو ہاں میں ہاں ملائے، جو تابع دار ہو کے رہے، اس کو ذوالنون مصری کو نہیں مانا۔ فرماتے ہیں مانا لوگوں نے اس دن جس دن ان کا جنازہ اٹھا۔ کیوں؟ جب حضرت ذوالنون مصری کا جنازہ اٹھا تو گرمی بڑی سخت تھی، سخت گرمی تھی۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ پرندے کتار در کتار آئے اور جناب ذوالنون مصری پہ سایہ کر دیا، سایہ ہو گیا، ٹھنڈ ہو گئی۔ لوگوں نے کہا تو ولی کامل تھا، تو ایک عام مولوی سمجھ کے ساری زندگی پیچھے رہے، تو کامل تھا۔ کہتے ہم لوگ دوڑے، رش ہو گیا جنازے میں، اور جنازے کے بعد اب لوگوں نے ارادہ کیا کہ زیارت کرتے ہیں۔ تو جب حضرت کا چہرہ اٹھایا تو ان کی پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، مات فی حب اللہ، یہ اللہ کی محبت میں مر گیا ہے، یہ محبوب ہے اللہ۔ ساری زندگی ان لوگوں نے پیغام حق دیا، اور جس کو جو نہیں مانا اس کو دعا دی، دعا دی۔ حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ آپ راوی میں دریا میں جا رہے تھے، کسی جگہ بھی آپ کسی سمندر میں دریا میں آپ جا رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ کشتی میں بیٹھے تھے تو سر پہ نا آپ نے سارے بال منڈوائے تھے، ٹینڈ کرائی تھی، پگڑی باندھی تھی، تو کچھ نوجوان وہاں سے گزرے حضرت ذوالنون مصری کے پاس ہے، تو انہوں نے بابا جی کی ٹینڈ کا مذاق اڑایا، مذاق اڑایا، وہ دیکھو ٹینڈ کیسی ہے بابا جی، اور پھر بچے تالیاں بجانے لگے، ہنسنے لگے، پھپتیاں کسنے لگے۔ اللہ اکبر، بڑا مزہ آتا ہے دین کے لیے تانا سننے میں، لطف آتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے انسان۔ انہوں نے مذاق اڑایا تو کشتی قریب سے گزر گئی، آپ کے مرید ناراض ہوئے، کہنے لگے حضور یہ بدتمیز ہے، نالائق ہے، ان کے لیے بد دعا کریں یہ غرق ہو جائے۔ فرمانے لگے یار جانے دو۔ کہا حضور نہیں، کریں دعا۔ میں جانے دو۔ کہا حضور کریں دعا، تو دعا سنو اللہ کے بندے کی۔ کہنے لگے اے اللہ، جس طرح دنیا میں یہ ہنس رہے ہیں انہیں قیامت میں بھی ہنستا ہی رکھنا، انہیں قیامت میں بھی ہنستا ہی رکھنا۔ یہ دعا کیا دی؟ وہ بچے کشتی موڑ کے واپس آئے، پچ ہو گیا، پھر تشبیہ مصلا کی کرنا، اساں ظاہر نوں رب من آئے، باطن دا اللہ کی کرنا، اساں ظاہر نوں رب من آئے، باطن دا اللہ کی کرنا۔